اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک یہ کلمہ ضمیر فصل ہے، ضمیر منصوب منفصل، یہ ترتیب کے اعتبار سے مفعول بن رہا ہے، جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں انگلش زبان کے اندر مفعول۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل ذکر کیا جاتا ہے ورب، اس کے بعد فاعل جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مفعول جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اصل ترتیب یہ ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ترتیب بدل جائے تو اس میں ترتیب بدلنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لیے ترتیب بدلی جاتی ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، جس چیز کو بعد میں لانا چاہیے تھا آپ اگر اس چیز کو پہلے لے آئیں تو اس کے پہلے آنے سے، ترتیب کے بدلنے سے عبارت کے اندر حصر اور خصوصیت، حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کو اسی کے ساتھ جوڑ دینا، کہ یعنی صرف یہ ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ تو التقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والتخصیص۔ یہ اصل میں تھا نعبدو کا، نعبدو کا، کاف ضمیر مفعول تھی، لیکن جب اس کو اتصال سے انفصال کی طرف کیا، جڑی ہوئی تھی نعبدو کے ساتھ، اس کو وہاں سے کاٹ کر جب علیحدہ کیا تو اس کو پیچھے سے ایک سپورٹ دینے کے لیے اس کے ساتھ ایا لگا دیا، ایا، کیونکہ کاف اکیلا کٹ کے نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے شروع میں ایا لگا دیا۔ ایا کا یہ مفعول ہے، اس کی جگہ تھی نعبدو کے بعد نعبدو کا، تو جب اس کو مقدم کیا تو اس سے تخصیص پیدا ہو گئی اور حصر پیدا ہو گیا۔ حصر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ہی صورت کے اندر بند کر دینا، یعنی یہ جو معنی ہے نا ایاک نعبدو، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو صرف کا معنی ہے نا اس کو کہتے ہیں حصر۔ جی ہا صاد اور را، یہ حصر کا معنی پیدا ہوا ہے ترتیب کے بدلنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ صرف کا معنی کہاں سے نکلا، تو آپ کو یہ قاعدہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ اس قاعدے کی بنیاد پر اس کا معنی کیا گیا، ایاک نعبدو، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب نعبدو پہ آ جائیں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی اہل علم نے کیا ہے کہ کسی کے آگے عاجزی، تواضع، انکساری اپنے اقوال میں، افعال میں اور دل میں پیدا کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ محبت اور عظمت کی بنیاد پر، یہ ساتھ ضرور لکھیے، محبت اور عظمت کی بنیاد پر کسی کے سامنے ذلت، عاجزی، انکساری اختیار کرنا اپنے اقوال میں، افعال میں اور نیات میں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کسی کے آگے ذلت اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی عظمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اس کی عظمت اور جلالت کی بنیاد پر جو عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کی جاتی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اصل عبادت کا معنی ہی ہوتا ہے کسی کے آگے ذلت اور انکساری اور عاجزی اختیار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم بھی سمجھ لیں، عبادت کا تعلق صرف اور صرف انسان کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر عضو کی اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی ہے۔
آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھ کی، شرمگاہ کی، دل کی، پاؤں کی، جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس کی اللہ نے عبادت نہیں رکھی. یعنی ہر عضو کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا یہ اس کی عبادت ہے. تو عبادت اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، زبان سے نکلنے والی باتوں سے بھی ہے، نظر سے بھی ہے، کانوں سے بھی ہے، اور دل کی سوچوں سے بھی ہے، اور پھر پورے بدن کے اعضاء کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو اس لیے عبادت کا جو مطلب ہے بہت وسیع ہے. اگر کوئی بندہ اخلاق کے اندر کمزور ہے تو وہ بظاہر عبادت بہت کرتا ہے تو اس کی عبادت ناقص ہے، وہ عبادت کو بھی سمجھا ہی نہیں. کوئی بندہ معاملات کے اندر اگر کمزور ہے تو وہ یقیناً عبادت کے اندر کمزور ہے، کیونکہ وہ عبادت کو جامع سمجھا ہی نہیں. عبادت یہ یعنی کہ شامل ہے انسان کے جمیع معاملات کو، اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے، نستعین استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے اظہار وفاداری کیا گیا. مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے کسی کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا میرا ایسا تعلق ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے. سب سے پہلے 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی گئیں. اب یہاں سے اظہار وفاداری ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تو وہ ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ جی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارا تو پرانا تیرے سے تعلق ہے، ہم کوئی اب تھوڑی آئے ہیں، ہم تو شروع سے ہی تیرے آگے تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے آگے جھکنے والے ہیں. تو یہی دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہے. یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک عبادت اور ایک استعانت. عبادت کا لفظ بول کے شرک کی نفی کی گئی، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے. اور ایاک نستعین یہ لفظ بول کر اپنے سے تکبر، غرور اور ہر قسم کی جو ہوتی ہے انسان کے اندر کمزوری، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اور یہ عبادت جو ہے یہ ہمارے اپنی قوت کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی کسی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صرف تیرے سے مدد مانگنے کی وجہ سے ہے. گویا کہ پہلے کے اندر شرک کی نفی اور دوسرے کے اندر کمال درجے کا توکل ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں جب تک تیری مدد نہ آ جائے. اور اسی طرح عبادت کو پہلے ذکر کیا اور استعانت کو بعد میں ذکر کیا. اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں حکمت اصل تو اللہ جانتا، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادت یہ اصل ہے اور استعانت یہ وسیلہ ہے. تو اہم چیز کو پہلے ذکر کر دیا اور اس تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے اس کو بعد میں ذکر کیا. بہرحال آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ عبادت تبھی ممکن ہے جب اللہ سے مدد مانگی جائے، اور اللہ کی مدد بھی تبھی ممکن ہے جب اس کی عبادت کی جائے. یہ دونوں ایک چیزیں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں. اس کو کہتے ہیں دلالت الاقتران. دلالت الاقتران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں آپس میں جب مل کے آتی ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہوتا ہے. تو دلالت الاقتران یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کی مدد کی توقع مت رکھے. اور حمزہ قاف تا را الف نون، دلالت الاقتران یعنی اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ یعنی کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ مدد کی امید مت رکھے، اور جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی طرح ان 2 آیتوں کے اندر جبریہ اور قدریہ کا بھی رد ہے. جبریہ اور قدریہ، جبریہ ایک امت کا گروہ گزرا جو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر مسلط کر دیا سب کچھ. اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسلط کر دیا تو پھر ہم مجھ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کیوں ہمیں سکھایا کہ میرے سے مدد مانگو؟ بات سمجھ آئی؟
اور قدریہ جو کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی ہوئی، انسان خود جو کرتا ہے سو کرتا ہے۔ ان کا بھی رد ہے کہ اگر انسان خود ہی سب کچھ کرتا ہے تو اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ اس میں شرک کی نفی اور کمال درجے کا توکل ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ متکلم کے صیغے ذکر کیے، جمع متکلم کے، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جبکہ نماز پڑھنے والا تو ایک ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس میں علماء نے جو توجیحات لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اصل میں یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر اکیلا بندہ یہ جرت کر نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو وہ یوں بیان کرے، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ کئی مقامات اتنے جلالت والے اور اتنے رعب والے ہوتے ہیں کہ اکیلا بندہ وہاں پر بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو کچھ ساتھیوں کو وہ اپنے ساتھ ملاتا ہے، یا وہ گفتگو اکیلا بھی کرے تو وہ باور یہ کروا رہا ہوتا ہے کہ جناب میں اکیلا نہیں ہوں، جناب ہم تو سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں۔ جس طرح کوئی طالب علم کسی بڑے استاذ کے پاس جائے تو وہ ڈرتے ڈرتے بات کرتے ہیں اور وہ جمع کے سیکھے جی ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب، وہ یہ نہیں کہتا میں یہ چاہتا ہوں، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ مقام بڑا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوا ہے تو یہ عظمت اور اس کی جلالت کا مقام ہے، اور اکیلا واحد کے سیغے انسان استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ذرا ڈر محسوس کرتا ہے، تو وہ ایک انداز اجتماعی اختیار کرتا ہے کہ اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا جواب یہ لکھا کہ یہاں پر یہ کلمہ استعمال جمع متکلم اس لیے کیا گیا کہ اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ مقام جو ہے نا، یہ عبادت کرنا اور مدد مانگنا یہ مجھ اکیلے کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے، یعنی کہ پوری جنس کی طرف سے ہر بندہ وکالت کر رہا ہے، سارے نمازیوں کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے اور سارے مدد مانگنے والوں کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے شرک کی بھی نفی ہو گئی اور اخلاص بھی ثابت ہوا، یعنی ریاکاری کی بھی نفی ہوتی ہے اس سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ جو مدد مانگتے ہیں، یا اللہ مدد کے سوا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث عبد القادر جیلانی مدد، یہ سب کا سب شرک ہے، شرکیہ عقیدہ ہے جو انسان کو کفر پر لے جاتا ہے، اس کی بھی یہاں پر نفی کر دی۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کسی سے مانگ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں استعانت تحت الاسباب، اسباب کے اندر رہ کر اسباب اختیار کرتے ہوئے کسی سے مدد مانگنا۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، آپ مجھے دوائی دیں۔ ڈاکٹر دوائی دینے کی حد تک تو آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن آپ کو شفا نہیں دے سکتا، شفا اللہ نے دینی ہے۔ آپ کسی امیر آدمی کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، میری کوئی مدد کریں، وہ آپ کو پیسے تو دے سکتا ہے لیکن امیر نہیں کر سکتا۔ یا کوئی بندہ آپ سے وقتی طور پہ کوئی چیز چھین لیتا ہے، وہ چھین تو سکتا ہے لیکن آپ کو غریب نہیں کر سکتا۔ امیری، غریبی اور اسی طرح شفا دینا، زندگی دینا، موت دینا، اور یہ سب کے سب معاملات جو ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی کہ وہ صفات اور وہ افعال جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتے، اس کی توقع مخلوق سے لگانا یہ شرک ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خلط ملط کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مدد مانگنا، تم نہیں مدد مانگتے، کسی کو کہتے ہو کہ مجھے پیسے دو، کسی کو کہتے ہو کہ یہ میرا سامان اٹھا دو، وہاں تک لے جاؤ۔ دیکھو یہ خیانت ہے، یہ استعمال تحت الاسباب چیزیں ہیں، اس کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدد مانگی ہے اور آپ نے بھی مدد کی ہے، اور ایک دوسرے سے مسلمان، اور یہ چلتا رہا ہے۔ اصل مدد وہ یہاں پر مراد ہے کہ جو عبادت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، یعنی جو اللہ کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، اولاد دینا
زندگی دینا، موت دینا، مشکلات کو ٹال دینا، یہ صحت دینا، یہ سب کی سب چیزیں مراد ہیں۔ تو اللہ ان چیزوں کو ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے یہ بھی کہہ دیا، اللہ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں اور تیرے سے مدد بھی مانگتے ہیں، تو اب چاہیے کیا تمہیں؟ اللہ ہمیں چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہمیں دکھا، الصراط رستہ، المستقیم بالکل سیدھا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ کسی کو رستہ دکھا دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے کہ جس میں رستہ دکھایا جاتا ہے، اور ایک ہدایت ہوتی ہے جس میں رستے پر چلنے کی توفیق عطا کی جاتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے۔ رستہ دکھانے والی ہدایت اللہ بھی دیتا ہے، اس کا رسول بھی دے سکتا ہے، ہر مسلمان دوسرے کو دے سکتا ہے، کیونکہ رستہ دکھانا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی بات بتانا، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ دوسری ہدایت کی قسم ہے ایصال الی المطلوب، جس کو کہتے ہیں منزل مقصود تک پہنچانا، یعنی کہ چلنے کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا کر دینا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں پر اللہ نے ہدایت کی نفی کی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انک لا تہدی من احببت، میرے نبی آپ جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں پر ہدایت سے مراد ہے کہ اس کو ہدایت پر چلا دینا۔ نبی آپ کسی کو ہدایت پر چلا نہیں سکتے، دکھا سکتے ہو ہدایت۔ اور جہاں پر آتا ہے نا انک لتہدیہم الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک جگہ پر آیا کہ نبی ہدایت دیتا ہے اور ایک جگہ پر آیا نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا، تو یہ مشکل نہیں ہے۔ جہاں پر ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہاں پر مراد ہے کہ آپ کسی کو ہدایت کی توفیق نہیں عطا کر سکتے، اور جہاں پر ہدایت کو ثابت کیا گیا ہے وہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ رستہ دکھا سکتے ہو، بس رستہ دکھانا مطلوب ہے۔ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو ہمیں ہدایت کر، رہنمائی کر ہماری، کدھر؟ الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین نے مختلف کی ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا، کوئی کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے، کوئی کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، کوئی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ بھائی ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں درست ہیں، یہ کلمات مترادفات ہیں، لہٰذا یہ سب چیزیں صراط مستقیم سے مراد۔ صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رستہ کہ جس میں ٹیڑھ نہ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ وہ مثال اس طرح ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک رستہ ہے، اس رستے کے دائیں اور بائیں دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہیں، اور ایک بندہ دروازے کے شروع میں ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، کسی طرف دائیں بائیں نہ مڑنا، اور ایک دروازے اس رستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی بندہ دروازہ، جو رستوں میں جو دروازے بنے ہیں، جب کوئی اس سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو آواز دیتا ہے تیرے لیے افسوس ہو، اس پردے کو نہ ہٹا، اگر تو نے اس کو ہٹا دیا تو اس میں واقع ہو جائے گا۔ یہ مثال آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا صراط مستقیم سے مراد ہے اسلام، اور اس کے دائیں بائیں جو دو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ ان حدوں سے باہر نہ نکلنا، اور ان حدود پر دروازے لگے ہیں، اور ان دروازوں سے جو باہر نکل گیا وہ اللہ کی حد سے باہر نکل گیا، اور ان دروازوں کے باہر کیا ہے؟ اللہ کے محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اور جو رستے کے شروع میں آواز دیتا ہے تمہیں وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، تمہیں کہتا ہے کہ بھئی سیدھے جاؤ، دائیں بائیں نہ مڑنا، اور آپ نے فرمایا جو اوپر سے آواز دیتا ہے وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے جو واعظ رکھا ہوا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ان للملک لما،
فرشتے کے لیے بھی دل کے اندر ایک خیال ڈالنا ہوتا ہے، وہ دل میں خیال ڈالتا ہے، نیکی کا بھی ڈالتا ہے اور برائی والا شیطان جو ہوتا ہے وہ برائی کا ڈالتا ہے، فرشتہ نیکی کا ڈالتا ہے۔ تو یہ نیکی کا وہ خیال ڈالتا ہے جو دل کے اندر، یہ بھی وہی ہے کہ جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ، جب بھی کوئی انسان برائی کرنے لگتا ہے نا تو دل میں اس کو ایک دفعہ یہ آواز ضرور آتی ہے کہ بھئی نہ کر، اگرچہ وہ ہٹ درمی کی وجہ سے یا شہوت کے غالب آنے کی وجہ سے اپنے دل و دماغ کو معوف کیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن دل سے ایک دفعہ اس کو آواز آتی ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن اس ٹائم جذبات یا شہوت یا غفلت اس کے اوپر ایسی چھاتی ہے کہ وہ اس سے گناہ کروا دیتی ہے۔ تو صراط مستقیم کی آپ نے یہ مثال بیان کی، تو یہ صراط مستقیم کا معنی بھی آپ نے سمجھ لیا اور اس کی مراد بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ ویسے الصراط کا لفظ یہ سین کے ساتھ بھی پڑھا گیا، الصراط سین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور صاد کے ساتھ بھی، دونوں قراتیں ہیں، اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے الضراط، الضراط۔ تو یہ تین طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، معنی ایک ہے، نہیں معنی نہیں بدلتا۔ صراط سواد والا بھی اصل میں صراط تھا، سارا تھا، یہ سین تھا اصل میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جہاں پر قرات آ جائے گی نا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر قرات ہے اور یہاں پر یہ معنی بنتا ہے اور یہاں پر یہ بنتا ہے۔ جی جی آتی ہے، جہاں پر آئے گی میں آپ کو، جس طرح کے پیچھے ہم نے پڑھا نا مالکی اور مالکی، وہاں پر تبدیلی آ گئی تھی، لیکن یہاں پر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ تو ہمیں رستہ دکھا سیدھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے رستے پر تو چل رہے ہیں تو تبھی نماز پڑھنے آ گئے یا قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہی یہ پڑھے گا نا، یا جو نماز پڑھ رہا ہے وہی یہ پڑھے گا، تو نماز تو سیدھا رستہ ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا پہلے ہی، یا قرآن پڑھنا سیدھا رستہ ہے، اس کی توفیق تو مل گئی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تحصیل حاصل، تحصیل حاصل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اور آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی ہدایت آپ کے پاس پہلے سے اور آپ پھر کہیں جا رہے ہو اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے یہ بات۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا معنی صرف نماز پڑھنا تھوڑی ہے، یا ہدایت کا معنی صرف قرآن پڑھنا تھوڑی ہے، بلکہ ہدایت کا لفظ اتنا جامع ہے، اے اللہ میں لمحہ بلمحہ اپنے ہر معاملے کے اندر تیری رہنمائی کا محتاج ہوں۔ خالی نماز تھوڑی ہے ہدایت، اللہ وہ میرے فیصلے دین سے تعلق رکھتے ہوں کہ دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ وہ کوئی اختلافی مسائل ہوں یا وہ عقیدے کے مسئلے ہوں یا اعمال کے معاملات ہوں، یا اللہ میرا اخلاق اور میرا مزاج ہو یا میری کچھ عادات ہوں، اللہ ہر معاملے کے اندر میں لمحہ بلمحہ تیری ہدایت کا محتاج ہوں۔ اگر کسی موقع پر تیری ہدایت میرے سے کٹتی ہے تو اللہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ہدایت کے لفظ کو اتنا جامع اہل علم نے بیان کیا ہے کہ انسان اگر عام بھی کسی ضرورت کے تحت اور اس جامعیت کو سامنے رکھ کر اگر اس کو پڑھے گا نا تو اس کے ذہن کے اندر بڑی وسعت آ جائے گی اور اس کے سامنے اپنی محتاجگی اور اپنی فقیری واضح ہو جائے گی کہ میں کتنا کمزور ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اور بعض نے اس کا یہ معنی کیا کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی کہ اللہ اب تو نے ہدایت دی ہے لیکن ہم تو اس سے چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی مزید اس کی تفسیر جو ہے اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔